آج کا ویلاگ ذرا غور سے سنیے گا کیونکہ آپ کے بہت سارے سیاسی سوالوں کے جوابات ملنے والے ہیں جو اس وقت پاکستان کو درپیش مسائل ہیں۔ اس میں ایک نیا پنڈورا باکس بھی جو ہے وہ کھلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ عمران خان نے آج ایک بار پھر سے جو ہے وہ تابڑ توڑ حملہ کر دیا ہے۔ دوسری جانب جو ہے وہ آئیے ہم اس سے پہلے جو ایک ابہام ہے جو پورا پاکستان اس وقت روکا ہوا ہے، یعنی دو صوبوں کی حکومتیں اور اس حوالے سے جو الیکشن میں التوا ہو رہا ہے، اور بارہا جو ہے وہ اب ہر طرف سے آوازیں آنے کے باوجود، عوام کی آوازوں کے باوجود جو ہے وہ کوئی تاریخ ملتی ہوئی دکھائی نہیں رہی۔ ملتی تو کیا دکھائی دے رہی ہوئی، بلکہ اب وہ سب کچھ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جو پی ڈی ایم نون لیگ چاہتی تھی، یا جو بہت دنوں پہلے سے ہی جو ہے وہ جس کا اندیہ دیتا جا رہا ہے۔ اب پاکستان کے آئینی عہدے بھی جو ہے وہ اس کے اوپر انڈورسمنٹ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ وہ کیسے ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گا، لیکن اس سے بھی پہلے کیا پاکستان کا آئین جو ہے وہ یہ اجازت دیتا ہے انتخابات کے اندر التوا کی؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے جو میری اور آپ کی طرح کے نوجوان اسٹوڈنٹس جو ہے وہ سوچ رہے ہوں گے، یا عام پاکستانی سوچ رہے ہوں گے کہ آئین کے اندر جو ہے وہ ایسی کوئی مروجہ شک ہے جو ان کو یہ موقع دیتی ہے، یا پاکستان کی تاریخ جو ہے وہ کہیں پہ اس کو انڈورس کرتی ہے یا پھر نہیں کرتی ہے۔ دوستو، انہی سب سوالوں کا اور عمران خان کے نئے الزامات ایک بار پھر سے جو ہے وہ اپنی پوزیشن کی جانب جو ہے وہ آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ وہی پوزیشن، یعنی جو ایک ہارڈ لائنر کی پوزیشن ہوتی ہے، لیکن بڑے دھیمے انداز کے ساتھ، محتاط کے ساتھ اس بار جو ہے وہ یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ دوستو آئیے اپنے ویلاگ کا سب سے پہلے تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آئین کے اندر جو ہے وہ ہم آپ کو بتائیں کہ کیا آئین کے اندر جو ہے وہ یہ کوئی جگہ ہے کہ الیکشن جب اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں تو وہ التوا جو ہے وہ کر دیا جائے، یعنی 90 دن سے زیادہ کا التوا کر دیا جائے، جبکہ یہ واضح ہے ہمارے آئین کے اندر کہ جب بھی اسمبلی جو ہے وہ ڈیزالو ہوتی ہے، گورنر نے 90 دن کے اندر انتخابات جو ہے وہ کروانے ہوتے ہیں، 90 دن کے اندر اس کی جو ہے وہ ڈیٹ دینی ہوتی ہے نئے انتخابات کی۔ یہ تو ہے آئینی پوزیشن یا آئین کی وہ شک جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب آئیے اس کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ بھئی یہ نہیں کہیں پہ بتایا ہوا کہ اگر کوئی نہیں دے گا تو کیا ہوگا۔ تو دوسری جانب جو ہے وہ یہ ایک بیانیہ ہے کہ اگر نہیں کوئی آئین کے اوپر چلے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آئین توڑ رہا ہے، یا آئین کی اس شک کے مخالف چل رہا ہے، اور مخالف چلنے کی اگر کوئی جسٹیفیکیشن بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آئین کے آرٹیکل 6 یعنی غداری یا آئین توڑنے کی شک کا جو ہے وہ سنگین جو ہے وہ اس کا مجرم جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ آنے والے دنوں کے اندر اگر کوئی اس کا جو ہے وہ کوئی اس کو کورٹ پہ لے کے جائے گا، اس کو سزا کا جو ہے وہ متحمل ہو سکتا ہے، یعنی سزا اس کو جو ہے وہ مل سکتی ہے کسی بھی جگہ سے اس طرح سے۔ یہ تو ایک عام خیال ہے، لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ آئین کی وہ شک جس کے بارے میں آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ اچھا، کیوں یہ سب کچھ آوازیں اٹھ رہی ہیں، یا میں یہ سوال آپ کے سامنے کیوں لے کے آیا ہوں؟ اس لیے لے کے آیا ہوں کہ آج ملاقات ہوئی ہے گورنر کے پی کی اور گورنر جو ہے وہ پنجاب کی۔ 14 تاریخ کو پنجاب کی اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے جنوری کو، 18 کو کے پی کی اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے۔ تو اب جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو 20 دن سے زیادہ جو ہے وہ وقت ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے ایون لیٹرز کے باوجود، الیکشن کمیشن جس کے اوپر عمران خان پہلے یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اس حکومت کی بی ٹیم ہے، کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اوپر جو ہے وہ عمران خان نے بہت سارے سوالات، عمران خان کیونکہ اس وقت اپوزیشن کے اندر ہے، اور ایک اسٹریٹجی کے طور کے اوپر انہوں نے اپنی دونوں حکومتیں جو ہے وہ تحلیل کیں تاکہ ایک طرف تو جنرل الیکشن میں جایا جا سکے، اگر جنرل الیکشن میں نہیں بھی جاتے تو کم از کم ان دونوں صوبوں کے اندر جو ہے وہ اپنا فریش مینڈیٹ لے کے آیا جائے، تاکہ اگلے آنے والے الیکشن کے اندر جو ہے وہ یہ ان کے لیے مددگار ثابت ہو، اور جو ان دنوں کے اندر حکومت کے بنائے ہوئے کچھ پلان تھے ان کو بھی جو ہے وہ تعطل کا شکار کر دیا جائے، ان کو الٹا دیا جائے، یعنی ان کے بھی آگے جو ہے وہ ایک نیا چیز جو ہے وہ کھڑی کر دی جائے۔ اچھا دوستو، اب آئیے کہ دونوں گورنرز جو ہے وہ ملے ہیں۔ اس کے بعد ایک پریس ٹاک کے اندر بلیغ الرحمان گورنر پنجاب نے جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ صورتحال جو ہے وہ ایک نازک ہے، یعنی صورتحال جو ہے وہ یہ ایک، میں اس کا جو ہے وہ جو اوور آل ایک نٹ شل جو ہے وہ ان کا بتا رہا ہوں۔ انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان، خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت مشکل 2 مرحلوں کے اندر جو ہے وہ پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ مشکل صورتحال سے پاکستان گزر رہا ہے، اور وہ مشکل صورتحال جو ہے وہ معیشت کی مشکل صورتحال جو ہے وہ بتائی ہے، معیشت کی صورتحال۔ دوسری جانب جو ہے وہ دہشت گردی کو بھی اس کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ تو اس طرح سے پاکستان، اور پھر دوسری جگہ پر یہ بتایا کہ اربوں روپیہ کیونکہ اس کے اوپر استعمال ہوتا ہے جب بھی الیکشن ہوتا ہے، تو پاکستان کیونکہ اس وقت کرائسس کے اندر ہے، اور پاکستان یہ نہیں کر سکتا کہ وہ اتنے اربوں روپے جو ہے وہ الیکشن کے اوپر لگا دے اور یہ الیکشن جو ہے وہ الگ الگ کروائے۔ اسی لیے جو ہے وہ الیکشن اگر 90 دن کے بعد بھی چلا جاتا ہے تو اس کے لیے کوئی نئی قانون سازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے،
بلکہ نئی قانون سازی کی بجائے ویسے ہی جو ہے وہ یہ آئین ایک اجازت دیتا ہے یا 115 یا پھر 105 آرٹیکل کے حوالے سے کہ جو ڈیٹ جو ہے وہ دینی ہوتی ہے گورنر نے، تو گورنر جو ہے وہ اپنے ڈیٹ 90 دن کے اندر نہیں دیتا۔ اس طرح سے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے کوئی نئی قانون سازی کی بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آئین کا ایک آرٹیکل ہے 254، اس کا سہارا جو ہے وہ اس میں لیا گیا، یا اس کے حوالے سے یہ بتایا کہ اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ کسی صورت میں یا کبھی کوئی مشکل کی صورت ہو تو یہ الیکشن جو ہے وہ 90 دن کے بعد لیٹ بھی ہو سکتا ہے۔ سو دوستو یہ جو ہے وہ آج تو اس بات کا، اچھا پہلے تو یہ بات کون سی ہے؟ یہ بات وہ ہے جو اسمبلیاں تحلیل کرنے سے بھی پہلے جس ڈرائنگ روموں سے لے کے بہت ساری جگہوں کے اوپر جو وہ ڈسکس ہو رہی تھی، یعنی یہ کہا جا رہا تھا کہ اگر عمران خان نے یہ غلطی کر دی تو پھر الیکشن تو بعد میں یہ بھی نہیں ہوں گے، 90 دن میں الیکشن نہیں ہوں گے، گورنر یہ کرے گا، فلاں ہوگا فلاں ہوگا، لاٹ آف تھنگس، مطلب یہ ساری جو ہے وہ باتیں چل رہی تھیں۔ اس کے بعد چلیے آئیے پھر بھی جو ہے وہ اسمبلیاں تحلیل ہوگی، اسمبلیاں تحلیل ہونے کے بعد تو برملا یہ باتیں آنا شروع ہو گئیں، اور یہ سب لوگ کہنا شروع ہو گئے کہ احسن اقبال صاحب سے لے کے جو اور بہت سارے رہنما ہیں، سعد رفیق، کئی لوگ جو ہے کس کا نیم اینی ون، سب لوگ تقریباً جو ہے وہ نون لیگ کے زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہوئے دکھائی دیے کہ الیکشن جو ہے وہ نہیں ہوں گے۔ اب جب ریپرزنٹیشن جو کہ گورنر ایک سمجھا جاتا ہے کہ ایک ریاست کا نمائندہ ہے یا ریاست کی ایک پوزیشن ہے، وہ کسی پارٹی پوزیشن کے اوپر نہیں ہے، وہ پارٹی پوزیشن کی سٹینڈ کے اوپر جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، یعنی وہی باتیں جو پارٹی پہلے کر رہی تھی، پی ڈی ایم کر رہی تھی، اس کے ڈفرینٹ پلیٹ میں قاہرہ سے لے کے یہ دوسرے سارے لوگ کر رہے تھے، اسی طرح کی جو ہے وہ بات یہ کرنے کے پہلے۔ اب آئیے اس سوال کو جو ہے وہ دیکھیں، یعنی دہشت گردی کے حملہ جس طرح سے پشاور کا ہوتا ہے اس کے اوپر بھی کہ دہشت گردی کی بہت ساری چیزوں سے جو ہے وہ پاکستان سالوں جو ہے وہ جڑا رہا، لیکن پاکستان کے ساری باتیں معاملات چلتے رہے۔ اب اگر یہ کرائسس ہے اکنامیکل، تو یہ بھی کیا کوئی ایسا کرائسس ہے کہ جس کے اندر کوئی ایسی جنگی صورتحال ہو گئی ہے؟ اس حوالے سے بھی جو ہے وہ یعنی دونوں چیزوں سے جو ہے وہ جوڑا جا رہا ہے یا جوڑا جا سکتا ہے کہ یہ کرائسس جو ہے وہ اس لیول کے کرائسس جو ہے یا اس طرح کے کرائسس۔ اب آئیے ہم اس آرٹیکل کی جانب چلتے ہیں جو یہ موقع دیتا ہے یا جگہ فراہم کرتا ہے۔ وہ آرٹیکل یہ ہے کہ 254 آرٹیکل یہ کہتا ہے کہ ناگہانی حالات کے اندر، جنگ و جدل کے اندر، انتشار اور ایسی آفت زدہ سچویشن کے اندر جو ہے وہ جب کبھی کوئی ایسی سچویشن آ جائے، اب اس کے اندر دیکھ لیں جنگ و جدل سے لے کے آفت زدہ سچویشن، یعنی ایسی جگہوں کے اوپر جو ہے وہ الیکشن طوالت اختیار کر سکتا ہے آدمی۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ کسی ایسی عام سچویشن کو اس طرح کی سچویشن بنانا اپنی ان مفادات کے لیے جو آپ نے پہلے ہی فائن لائن کیے ہوئے ہیں، جس کے بارے میں لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں، جو عام نظر آ رہا ہے کہ تاکہ اتنی کوشش کی جائے کہ بریک کیا جائے اپنی اپوزیشن کی جماعت پی ٹی آئی کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے اندر، یا ان کے اوپر جو ہے وہ ضربیں لگائی جائیں، چاہے وہ گرفتاریوں کے اندر ہو، چاہے وہ اور انجینئرنگ کے اندر ہو، تو ساری کر کے تاکہ ان کو توڑا جائے، جب تک کہ وہ یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ ان کو ہم اب زیر کر لیں گے۔ یہ وہ دوست ہے۔ ویسے تو اب جیسے 11 مہینے ہونے جا رہے ہیں، 10 مہینے ہو گئے اس حکومت کے، تو یہ سمجھا تو یہی جا رہا تھا کہ انہی 10 مہینوں کے اندر ہی جو ہے وہ یہ سب کچھ کام جو ہے وہ ہو جائے گا، لیکن بٹ ابھی تک یہ نہیں ہو پایا۔ 10واں مہینہ جو ہے وہ شروع ہو گیا، تو یہ لیکن آنے والے کیا جو اگر اور 8 9 7 مہینے ہیں، 6 مہینے ہیں، اس میں کیا یہ سب کچھ ہو پائے گا؟ یہ یقیناً ایک سوالیہ نشان جو ہے وہ رہے گا۔ اور میں بھی شاید جس طرح سے اس سے پیچھے بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا پلان بھی جو ہے وہ حکومت نے بنایا ہو، کیونکہ وہ بہت کانفیڈنٹ ہے اس کے اوپر۔ اچھا، تاریخ کے اندر ضیاء الحق صاحب نے بھی جو ہے وہ اسی طرح کا کر چکے ہیں۔ 1988 کے اندر انہوں نے الیکشن جو ہے وہ نہیں کروایا تھا، پھر جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر گیا تھا، لیکن سپریم کورٹ نے اس کو انڈورس کر دیا تھا کہ بھی حالات اس طرح کے ہیں۔ اس کے علاوہ 2008 کے اندر بھی محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی تھی، اس وقت بھی جو ہے وہ الیکشن آگے بڑھ گئے تھے۔ تو یہ دونوں معاملات جو ہے وہ اس طرح سے جوڑے گئے، لیکن دونوں دفعہ جو ہے وہ انڈورسمنٹ جو ہے وہ لینی پڑی، توثیق کروانی پڑی جو ہے وہ کورٹ سے۔ سو دوستو یہ ایک کہانی ہے، ایک طرف تو یہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئین کوئی آپ کو سپیس نہیں دیتا، لیکن ظاہری بات ہے جو آئین کو ٹریگر کرنے والے ہیں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ بٹ آئی فیل لائک کہ اب یہ ساری سچویشن جو ہے وہ کورٹ کی طرف جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، یعنی یہ لوگ نہیں کر پائیں گے، اور الٹیمیٹلی جو ہے وہ اپوزیشن کورٹ میں، بلکہ اس سے پہلے کورٹ میں جا بھی چکے ہیں۔ ایک اس طرح کی پٹیشن جو ہے وہ آئی تھنک پشاور ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ جا بھی چکی ہے، کہ جس کے اندر جو ہے وہ الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے۔ دوستو بہرحال ابھی یہ نٹشل جو ہے وہ اس کا یہ دوسرا پڑاؤ جو ہے وہ عمران خان نے ایک طبل اور بجا دیا ہے۔ عمران خان کی آج جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے بین الاقوامی صحافیوں کے ساتھ، اور یہ صحافی جو ہے بین الاقوامی میڈیاز کو ریپرزینٹ کرنے والے صحافیوں کے اوپر
اچھا کبھی کبھی آپ کو یاد ہوگا کہ گھر کی کچھ باتیں ہوتی ہیں، آپ وہ بیٹھ کے طے کر لیتے ہیں، کوئی ایک دوسرے کو برا بھی کہتے ہیں، اچھا بھی کہتے ہیں، لیکن کبھی کبھی کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں آپ کے مسئلوں کو جو ہے باہر کے لوگ بھی جو ہے وہ آ جاتے ہیں، وہاں پہ پھر جو ہے وہ ہر فریق جو ہے وہ بہت چیزوں کو بڑی گہری طرح سے جو ہے وہ لے رہا ہوتا ہے۔ اور پھر خاص بات بھی عمران خان کا ایک خاص ہے بھی، اور کیونکہ ان کی پاپولیرٹی بھی ہے دنیا بھر کے اندر، یعنی ایک ان کا فٹ سٹیمپ ہے، تو وہ انٹرنیشنل میڈیا کا بھی بہت بھرپور استعمال کرتے ہیں۔ آج انہوں نے اسی طرح سے کیا، آج انہوں نے اپنی ایک پوزیشن دکھائی، اور انہوں نے آج پہلی بار جو ہے وہ ایک بہت سٹریٹ لفظوں کے اندر انہوں نے آ کے کہا کہ جو ہے وہ عمران خان نے کہا کہ جو اس وقت بھی حالات ہیں نا، وہ جو ہے وہ پالیسیاں جو ہے وہ باجوہ کی پالیسیاں، جنرل باجوہ کی پالیسیاں جو ہے وہ چل رہی ہیں۔ تو اور انہوں نے یہ کہا کہ اسی وجہ سے جو ہے وہ آئین ابھی تک الیکشن جو ہے وہ التوا کا شکار ہیں، یا ان کی ڈیٹ بھی ابھی تک نہیں مل پڑی، یہ بھی اسی چیز کا شاخسانہ ہے۔ یہی نہیں بلکہ انہوں نے اور بھی بہت ساری باتیں کی۔ انہوں نے اپنے اس پورے بیان کے اندر بارہا یہ کہا کہ میں نے غلطی نہیں بلکہ بلنڈر کیا باجوہ کو جو ایکسٹینشن دے کے جنرل باجوہ کو۔ انہوں نے کہا کہ میں نے جب ایکسٹینشن دی تو اس کے بعد بالکل ایک روپ ہی چینج ہو گیا، یعنی ایک میں نے ڈیفرنٹ جو ہے وہ جنرل باجوہ دیکھا جو اس سے پہلے میرے ساتھ ایک پیج پہ یا ایک ہم ساتھ تھے، وہ ایکسٹینشن کے بعد بالکل چینج ہو گیا۔ پیورٹیز نہیں رہی کرپشن کے اوپر جو ہے وہ کرنا، بلکہ اس کے اوپر لیت و لال کے ساتھ یا اس کو التوا کا جو ہے وہ شکار کیا گیا۔ اب عمران خان نے پہلے بھی بتا دیا تھا کہ احتساب کے عمل کو جو ہے وہ جان بوجھ کر جو ہے وہ سلو کیا گیا اور اس کو الجھایا گیا تاکہ جو ہے وہ کوئی اس کی گرفت میں آ ہی نہ سکے۔ یہ بہت دیر پہلے کا بیان ہے، یہ اس وقت کا بیان ہے جب عمران خان نے حکومت اپنی چھوڑی ہی تھی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت انہوں نے کہا کہ حکومت چاہتی ہے کہ الیکشن اس وقت ہو جب پی ٹی آئی ختم ہو جائے۔ نئی اسٹیبلشمنٹ سے ابھی کوئی میرا مثبت جو ہے وہ پیغام نہیں آیا مجھے۔ آرمی چیف کو نئے آرمی چیف کے حوالے سے کہا کہ وہ بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دیا جا سکتا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ میں اس بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ کے اوپر کوئی ڈائریکٹ حملہ تو نہیں کیا یا کوئی بات تو نہیں کی ان کے بارے میں، لیکن بہرحال جب جو ان سب چیزوں کو لیڈ کرتا ہو آپ کی، ان کو جب یہ کہہ دیا جائے کہ بھئی ابھی ایک تسلسل چل رہا ہے، اور وہ پہلے تسلسل کیا ہے جس کے اوپر آپ تنقید پہلے ہی کر رہے ہیں کہ جی وہ ایک بائزڈ ہے، وہ جو اس کا جھکاؤ جو ہے وہ حکومت اور پی ڈی ایم کے طرف ہے، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے اپنی اس گفتگو کے اندر جب یہ کہا گیا کہ باجوہ نے جو ہے وہ میرے خلاف سازش کی، حسین حقانی کے ساتھ لابنگ کی امریکہ کے اندر، اور میری حکومت کو جو ہے وہ فلاں طریقے کے ساتھ جو ہے وہ گرایا گیا، تو پھر جو ہے وہ ایک قسم کا ایک سوالیہ نشان تو ضرور جاتا ہے نا، اس کی وہ سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں۔ تو ایک بار اشارہ جو ہے وہ عمران خان نے کیا، جو شاید اشارہ ایک پہلا قدم تھا عمران خان کا اس جانب جو ہے وہ ایک اشارہ دیتے ہوئے آنے والے دن کے اندر کچھ بھی، لیکن محتاط بھی ہیں۔ اس پورے انٹرویو میں احتیاط کا دامن بھی نہیں چھوڑا، کیونکہ ان کو عمران خان کو یہ پتہ لگ گیا ہے کہ آج یہاں تک پہنچنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے عمران خان نے جو اپنے دیے گئے انٹرویوز، الزامات، وہ جھوٹے سچے جو بھی تھے، وہ بہرحال الزامات جو ہے وہ لگائے گئے، وہ بہت ہی بے احتیاطی کے ساتھ لگائے گئے۔ شاید ان کو اتنا اوپن میڈیا کے ساتھ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور یہ وجہ ضرور ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے عمران خان یہاں تک پہنچے۔ اس لیے احتیاط بھی جو ہے وہ اس پورے ڈسکشن کے ساتھ جو ہے وہ جڑی رہی تھی، اور ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ محتاط انداز کے اندر جو ہے وہ تھا۔ اچھا، عمران خان نے کہا کہ مجھے مؤنس کر کے نواز شریف کی واپسی، اور یہ بھی بارہا کہی جا رہی ہے کہ اب نواز شریف کی ایک ہی ضد ہے کہ عمران خان کو جو ہے وہ سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے، اور مجھے مؤنس کر کے نواز شریف کی واپسی کا راستہ ہموار کیا جا رہا ہے، اور واپسی کی کوشش کی جا رہی ہے۔ الیکشن کے اندر دھاندلی کے حوالے سے بھی کہا کہ جس طرح کا جو چیزیں بن گئی ہیں، 25 مئی کے بارے میں کہا کہ وہ افسران جنہوں نے ہمارے اوپر ظلم و زیادتیاں کی تھیں، ان کو نئے عہدوں کے اوپر لگایا جا رہا ہے اور مختلف جگہ کے اوپر جو ہے وہ کھڑے ہیں، یعنی یہ وہی لوگ ہیں جن کے ذریعے حکومت نے پہلے بھی ہمارے اوپر وار کیا، اور ایک بار پھر سے جو ہے وہ اسی طاقت کی پوزیشن کے اندر ہیں تاکہ وہ ہمیں، ہمارے ورکرز اور ہماری موومنٹ کو جو ہے وہ دبا سکیں۔ یہ عمران خان کا ایک لیکچر تھا۔ اچھا، یہ بہت ساری باتیں ہیں، عمران خان کے بہت سارے الزامات ہیں۔ آئی فیل لائک کہ جتنی طاقت سے، جتنی جلدی ان سب چیزوں کو ایڈریس ہونا چاہیے، شاید وہ اس طرح سے ایڈریس نہیں ہو رہی۔ دس از مائی پرسنل فیلنگ جو میں دیکھتا ہوں۔ یعنی اگر فرض کریں 25 مئی کے واقعات کے لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں تو کیا ضرورت ہے ان لوگوں کو لگانے کی؟ ان لوگوں کی جگہ جو ہے وہ ان کی اور ریپلیسمنٹ ہونی چاہیے، چاہے کوئی بھی اور ہو جائے۔
बोला अगर कुछ ऐसे नाम हैं जिनके ऊपर कोई कॉन्ट्रोवर्सी, जब आप केयर टेकर सेटअप के अंदर चले तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यही है कि वो ना किसी राइट का हो ना किसी लेफ्ट का हो। जैसे बिल्कुल जैसे अब पाकिस्तान की तारीख के अंदर, यानी अगर हम ये कहें कि जो अभी करंट हमारे सीएम है पंजाब के अंदर, तो वो कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी जो है वो डेवलप कर गई और तारीख जो है वो और भी तरह से याद रखेगी। तो ये अब हो तो गया, लेकिन मैंने यही कहा था जब मेरे पहले व्लॉग में जब भी हुआ था कि अब सीएम को चाहिए था, केयर टेकर सीएम को, कि वो एतमाद मिले, वो लोगों के साथ आके बात करे, बताए भाई किसका क्या किला है। अब जैसे यही बात है, अगर 25 मई के लोग जो है वो इन्वॉल्व हैं और किसी का जो है वो इसके ऊपर शिकायत है, तो उनकी जगह चेंज कर लेंगे लोग। इसमें किसी की कोई ज़ाती अना की बात तो नहीं है, तो ऐसे पॉइंट नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर जो है वो रियासत या हुक्मरान जो है वो इस जगह पे चले जाएं कि नहीं हमने यही करना है, तो इसका मतलब ये है कि ये कभी भी एक बेहतरी की जानिब जो है वो एक रास्ता नहीं जाएगा। यानी अगर आप एक पॉपुलर सियासत को, किसी की को रोंदना चाहे अपने पैरों थले, तो वो आप कभी रोन नहीं सकते, कोई भी नहीं रोन सकता। भुट्टो को नहीं रोन सके, भुट्टो की सियासत को नहीं, जिसको फांसी लटका दिया था उसको नहीं ख़त्म कर सके, वो उतनी ही ताकत से और ज़्यादा सामने आई। जैसे वही एक साइंटिफिक फार्मूला कि जितनी ताकत से दबाओगे तो वो उतनी ही ताकत से जो है वो ऊपर भी उठेंगे चीज़ें। तो दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली ये एक हार्मनी नहीं क्रिएट करेगा और एक डिवाइड जो है वो क्रिएट करेगा। अनदर थिंग इज दिस, ये सारे जो है वो मामला बहरहाल कंप्रेस्ड होते हुए इमरान खान ने ये बताया कि 2 हफ्ते के अंदर जो है मैं ठीक हो जाऊँगा, पहली गिरफ्तारी मेरी होगी और अब हम जेल भरो तहरीक जो है वो, अगर हमें तारीख नहीं मिलती है तो हम जो है वो जेल भरो तहरीक की तरफ जो है वो जाएंगे। और वो लोग भी जिनको ये है शक कि मैंने गिरफ़्तार नहीं होने का या मुझे है, तो मैं सबसे पहले अपनी गिरफ़्तारी दूंगा। फवाद चौधरी खुद कह चुके हैं मैं भी दूंगा जी जेलम से अपनी पहली गिरफ़्तारी, ताकि, और उन्होंने ये भी कहना कि इसका मकसद हमारा ये है कि हमारे कारकुनों और हमारे रहनुमाओं के अंदर से जो ये जेल शेल का डर है यही ख़त्म हो जाए। सो दोस्तों, क्रिटिकल सिचुएशन, डिसाइसिव सिचुएशन नैरो हो रही है और मुझे जो है वो कोर्ट के अंदर गेट जाते हुए दिखाई दे रही है और फैसले होते हुए वहीं से दिखाई दे रहे हैं, जो कि पाकिस्तान के सियासतदानों के लिए, उनके साथ और जुड़े हुए लोगों के लिए शर्मनाक यकीनन बात है कि वो छोटे छोटे मामलात भी जो है वो नहीं तय कर पाते, कोर्ट की तरफ जाते हैं। लेकिन बहरहाल अब चले ही जाने चाहिए ताकि एक स्याह या सफ़ेद जो है वो कुछ ना कुछ हो जाए। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।